بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کو بیعت خلافت پر مجبور کریں اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے مدینہ کا والی رہ چکا تھا، اس کو اس نے مشورے کے لیے بلایا۔ مروان نے ولید کو مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں پھیلی نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہو جائے گا، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ ابن عمر بن عثمان کو بھیجا کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے آئے۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم ان کو پہنچا دیا۔ دونوں حضرات نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت سے پوری بات سمجھ گئے۔ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر پھیلنے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کر لیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی اس رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں، پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا تاکہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں تم دونوں کو ایک جگہ جمع دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ تنہائی میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہو جاؤں گا اور جو کچھ بھی ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قادر نہیں ہوگے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لو، جب تک یہ بیعت نہ کریں ان کو جانے نہ دو، ورنہ قتل کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ قیامت کے روز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینے سے نکل گئے۔
جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس سارے واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر محمول کر کے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمر کو بنایا، کیونکہ یزید کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں بالکل کوتاہی نہیں کرے گا۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤساء مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد عمر بن سعید کے مشورے سے 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ ابو شریح خزاعی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دی اور عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا ارادہ ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں، اللہ کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت اور تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہو گئے، مگر حکمت اور دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا اور ان کے ہاتھ ایک خط لکھ کر بھیجا جس کا مضمون یہ ہے کہ بعد سلام مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے، اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا،
مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینا شروع کر دی۔ چند دنوں میں ہی صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابع ہیں اور ان کے دل دادہ ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم الہی اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفہ کے حاکم تھے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں۔ لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض کسی شبے یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یعنی یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر و بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیج دو جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اس مضمون کے خط یزید کو لکھے جس میں عمارہ بن ولید اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کریں۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنایا جائے۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا ان کو کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا جس خط کا مضمون یہ تھا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔
یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور تو سب لوگوں نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منذر بن جارود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا، اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا، اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں، اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے ولی کو بھی، اور اس کے خاندان کے عریف یعنی بڑے لیڈر کو بھی۔ تم جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن اعور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ جس مجلس سے بھی گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے تھے کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں جل رہا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے میں وہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہو اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھاؤ اور بغاوت سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے دے گا وہ بری سمجھا جائے گا، اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن اور ذمہ دار ہوگا، اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی وقت دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔
ادھر مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر آ نہ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب آپ داخل ہو چکے ہیں، میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، آپ اندر آ جائیے۔ مسلم بن عقیل ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ طور پر آتے جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں سے اس نے سن رکھا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کروں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں، مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا ہے۔ بہرحال مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز کو فاش نہ کرے۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس واقعے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔